أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى. صدق اللہ العظیم. محترم معزز پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ آپ تلاوت سماعت فرما رہے ہیں، جا بجا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع دن سے کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی واقعہ روزانہ سنائی دے رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. عجیب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے، اور اتنے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے حجت کے لیے، دلائل کے لیے، معجزات کے طور پر 9 طرح کی نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ نشانیاں بھی بالکل واضح. فرماتے ہیں ذرا ان یہودیوں سے پوچھو، جب ان کے پاس ان نشانیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون نے کیا کہا؟ او موسیٰ، ارے تو یہ جتنے جنتر منتر کر رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تم تو کسی جادو کے شکار میں آ گئے ہو، جادو کے زد میں آ گئے ہو، تم مسحور ہو، تم خود ساحر بھی ہو اور تم خود مسحور بھی ہو، تمہیں خود جادو کر دیا گیا ہے. ایک زمانہ ہم نے بڑے پیار سے تمہیں پالا پوسا اور اپنا شہزادہ بنایا اپنے بیگم کے مطالبے پر. جس وقت ہمارے بیگم نے تمہیں دیکھا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کی والدہ محترمہ نے وہ ماحول محسوس کیا کہ مکمل طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا، والدہ نے یہ محسوس کیا اگر یہ بچہ گھر میں رہے گا بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو کریں تو کیا کریں. فوراً موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور دریا میں ڈال دیا اللہ کا نام لے کر. اور اللہ جل جلالہ امن والہ نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ سے وعدہ کیا، گھبراؤ مت، ہم لوگ ضرور موسیٰ کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے. سنرادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، یہ وعدہ کیا کہ ہم لوٹائیں گے واپس. تو چنانچہ جس وقت دریا میں موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے فرعون کے اس محل پر سے جہاں پر دریائے نیل کا پانی بہتا تھا اوپر سے گزرے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا. فرعون کی بیٹی کو برس کی بیماری تھی، علاج کرتے 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 طرح طرح کے لوگ تھک گئے. تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے تھوک سے اس کا علاج ہوا. وہ بھی کسی نے بتایا کہ دیکھو بچوں کے تھوک سے اگر آپ اس کو علاج کرانے کا نظام بنائیں گے تو اس کے تھوک سے اس بچی کی برس کی بیماری دور ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ بنی اسرائیل کے بچے کے انتظار میں تھے کہ کون ایسے صفات والا بچہ ملے گا، اور ادھر یہ قتل کے پورے کا پورا نظام اور منصوبہ بنا چکا تھا، اور ادھر بچہ دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے. جو ہی آیا
تو اس کے لعاب کو لے کر اس نے لگایا، اور لگاتے ہی اس کے بدن کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ دھیرے دھیرے شفا یاب ہو گئی۔ تو اور بھی اس بچے سے عقیدت بڑھ گئی۔ ان کا یہ پلان تھا کہ جو ہی معاملہ ختم ہو جائے فوراً اس کو قتل کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے، آگے کا نظام نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن بچہ تو بچہ، جب بھی یہ لوگ بچے کو اٹھاتے، بچوں کے اندر چہرے میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب سی کشش رکھتا ہے، اور بچے خصوصاً جب مسکراتے ہیں اور دل کو بہت جلدی بہا لیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ ذرا حد سے زیادہ کہ جو ہی یہ اٹھاتی تب بھی مسکراتے، حضرت آسیہ اٹھاتی بہت مسکراتے، اور دل کو اتنا لگ گئے تھے۔ تو اس وقت میں آسیہ نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو اپنا پالک بنا لیتے ہیں، لڑکا بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ بہرحال مردوں کی ایک کمزوری ہے، جب بھی مستورات تشکیل کرتی ہیں وہ تشکیل میں یہ لوگ ایک نہ ایک دن بہہ جاتے ہیں۔ حوا کی بیٹیوں کے اندر تشکیل کا ایک اللہ نے عجیب مزاج رکھا کہ وہ تشکیل جو کرتی ہیں، اللہ کا حکم تھا اے آدم وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، قریب بھی مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت حوا کی تشکیل اتنی مضبوط تھی کہ حضرت حوا کی تشکیل پر آدم علیہ السلام پٹ گئے، جیسے کہ یوپی کی زبان میں کہا جاتا ہے پٹ جانا، پٹ گئے۔ اور پٹنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ پٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو گمراہ کیا اور دونوں کے دونوں زمین پر اتار دیے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو وہ حسن اور وہ جمال، وہ مسکراہٹ عطا فرمائی، حضرت آسیہ کے دل کو اتنا لگ گئے، کہنے لگی کہ بھئی ہم تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو اب چنانچہ کیا ہوا؟ بیٹا بنا لیا، گھر میں پلتے رہیں شہزادیوں کی طرح۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم عنقریب آپ کو لوٹائیں گے، چنانچہ بیٹا تو بنا لیا لیکن بچہ دودھ پینے کو تیار نہیں۔ اب جب دودھ پینے کو تیار نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے بیٹی کا بھی علاج ہو رہا ہے، فرعون کو بھی فکر ہونے لگا، رے یہ بچے سے جب میری بیٹی کا علاج ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس بچے کے سلسلے میں فکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ پورے جگہ پر اعلان کر دیا کوئی ہے جو اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ اب اعلان پر اعلان ہو رہا ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور وعدے کو پورا کیسے کیا؟ اللہ اکبر، وعدے کو پورا اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو اس اعلان کے بل بوتے پر، اس اعلان کے، اس تشکیل کے اور اس جو کچھ بھی نظام بنا ہوا تھا اس نظام کے تحت وہ بھی آ کر سب میں کھڑی ہو گئی، چلو ہم بھی آزماتے ہیں اپنی قسمت۔ چنانچہ قسمت آزمانے کے لیے جب وہ بھی آ کر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی بڑے ہوشیار، ارے بھئی نبی جو ہوتے ہیں وہ بچپن ہی سے باہوش ہوتے ہیں، بے ہوش نہیں ہوتے، عام بچوں کی طرح نہیں ہوتے، باہوش ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے گود میں جو ہی پہنچے، بس تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے جیسے کہ شک پیدا نہ ہو، آتے ہی فوراً مسکرا کر اگر چپک گئے تو فوراً شکوک پیدا ہو جائیں گے۔ تو نظام ایسا ہوا کہ ادھر ادھر ذرا سا وہ آگے پیچھے ہو کر بعد میں بالآخر وہ مستقل ماں کے ساتھ ہو لیے۔ اب کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ والدہ محترمہ کے گود میں بچے کو دے دیا اپنے وعدے کے مطابق، اور اس کے ساتھ وظیفہ بھی طے ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ، وظیفہ بھی طے ہوا، وظیفہ بھی طے ہوا۔ وظیفے کے ساتھ بچے کو بھی لے کر گھر کو بھی چلی گئی۔ وہی بات قرآن نے نقل فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وہی نازل فرمائی، اب تم خوب سیراب ہو کر بچے کو دل لگا کر سیراب کرتے رہو۔ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اب جب تم ڈرو تو ایسے موقع پر فوراً ڈال دو اپنے بچے کو اسی دریا میں۔ اور سنو او بہن، لا تخافی ولا تحزنی، تو ولیہ ہے، ولی اللہ کے لیے خوف و حزن نہیں ہونی چاہیے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تجھے اس کو اپنے پاس تیرے بچے کو لوٹائیں گے اور اسے ہم رسول بنائیں گے۔ فرمایا جو ہی یہ حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ ڈالتے ہی فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے آل نے اس کو اٹھا لیا۔ حالانکہ فرعون کے آل نے جب اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو اپنے یہاں لے گئے۔ اب کیا کہہ رہی ہیں فرعون کی بیوی، وَقَالِتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، خالی لی بولے تو گرفتاری، اس لیے کیا کہا انہوں نے، ارے او سننے لگا جی کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ بچہ ہے نا، بچہ آہستہ، اس لیے کہ یہ تو پورے، ارے تمہیں بنی اسرائیل کا بچہ بولے تو پھر تمہیں بے اولاد لوگ سمجھ جائیں گے، لوگوں کو یہ خوشخبری ہم لوگ بعد میں دیں گے کہ فرعون صاحب اولاد ہو گیا، اس لیے کہ اسے لڑکے نہیں تھے، صرف لڑکی تھی۔ تو یہ خفیہ خوشخبری ہم بعد میں سنائیں گے، یہ میرے اور تیرے، ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تشکیل ہو رہی ہے۔ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، ارے مارو مت، یہ ہمارے لیے یہ سود مند بنے گا، فائدہ مند بنے گا، فائدہ مند۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، او نتخذہ ولدا، ہم تو لڑکے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، لڑکا بھی بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کیا تھی، حمل کے ایام میں ہیں یا نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ لڑکی پیدا ہو کر ایک عرصہ گزر گیا، لوگوں کے خیال میں یہ بات آ جائے گی چلو بھائی حضرت آسیہ ہی کو یہ بچہ جنم ہوا ہو، اس لیے کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس لیے ٹینشن لو مت، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب جو ہی ترکیب بتائی تو فوراً اس نے مان لیا۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ بیچاری کا دل دھڑکنے لگا، اور یہ بیچاری اپنے بہن کو، اپنے بچی کو بھیجنے لگی، جاؤ جا کر دیکھو کیا ہوا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ، فرمایا جاؤ جا کر کیا احوال ہے بیان کرو۔ چھوٹی بچی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، وہ پیچھے صندوق کے چلتی رہی، اور دیکھ کر انہوں نے فوراً اس کنارے میں کیا واقعہ پیش آیا پورا آ کر سنایا، اور ان لوگوں کو اس بچی کے مخبر ہونے کی اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا نظام بنایا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قبل، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والوں کی دودھ کو حرام کر دیا، کسی کا دودھ منہ نہ رکھنا۔
یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ باقاعدہ رزق کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، رزق کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ نبی اگر مشکوک رزق سے اپنے پیٹ کو بھر لیں پھر اس کے بعد رزق مشکوک ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے نظام بنایا، نہیں ہرگز نہیں، ادھر ادھر جھانکنا بھی نہیں، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے نظام بنایا کسی کا حرمنا علیہ المراضع۔ سورہ قصص میں اللہ نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو نقل فرمایا، ہم نے حرام کر دیا تمام مراضع، دودھ پلانے والوں کی دودھ کو۔ فقالت هل ادلکم، اب دیکھیں وہ بہن پیچھے پیچھے گئی نا، وہ جا کر بروکر بن گئی، وہاں ایک بروکر کی فیس بھی، ارے بھئی دونوں غریب تو تھے ہی، یہاں بروکر کی فیس بھی مل گئی، یہاں رضاعت کی فیس بھی مل گئی۔ من جانب اللہ دیکھو رزق کا انتظام کیسا کیسا ہو رہا ہے۔ اپنا بچے کو اپنا کر، اپنے بچے کو رزق دے کر، دودھ پلا کر، اس پر فرعون دشمن کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے اجرت کا انتظام بھی کر دیا۔ اللہ، اسی لیے کہتے ہیں کبھی بھی رزق سے پریشان مت ہو جانا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ رزق 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 کے پیچھے پڑو مت، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ایسا رزق دے گا تمہیں خواب و خیال میں بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کا اصول کلی ہے۔ اصول کلی کیا ہے کہ تکلیف کے بعد فراوانی، ان مع العسر یسرا، ہمیشہ تکلیف کے بعد تکلیف، ہمیشہ تکلیف، یہ اللہ کی ترتیب نہیں، ہمیشہ فراوانی اللہ کی ترتیب نہیں۔ اونچ نیچ، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دور چلتا رہے گا، کبھی آپ مالدار ہیں کبھی ہم مالدار ہیں، کبھی ہم مالدار ہیں کبھی آپ مالدار ہیں، یہ اللہ کا۔ ان الناس قد مالوا الی، مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ انہیں مائل ہوتے رہتا، کب تمہارے جیب میں رہتا کب میرے جیب میں آتا۔ یتقلب کالمنافقی، بھئی 2000 روپے کی نوٹ جو تمہارے پاس ہے، تھوڑی دیر سے تمہارے پاس ہے، تمہیں میرے پاس آ کو جو خریدتے ہی وہ 2000 کا نوٹ کس کے جیب میں آ گیا؟ ارے ہو گیا نہیں ہوا؟ آپ آ کر میرے پاس شہد خریدے تو وہ آپ کے نوٹ کس کے پاس آ گئے؟ تو وہ ہر جائی ہے، نوٹ ایک جائی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کون ہے وہ ہر جائی ہے۔ اسی کو تو ابو زید سروجی نے کہا یتقلب کالمنافقی، منافق کی طرح دوہرا چہرہ والا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو ٹائلز، ادھر دیکھتے ہیں تو ہیڈ ہے یا ٹائل ہے کا ہیڈ جس کی طرف ہوگا وہ کہے گا اے تمہیں فکر کرو نہ کچھ جی میں تمہاری ہیڈ، پھر ادھر پلٹ دیکھو پھر اسے بولے گا تمہیں فکر کرو نہ کو جی میں تمہاری بولتا نہیں بولتا؟ ارے جس طرف ہیڈ رہے گا نا بھائی وہ ہیڈ اسے کیا کہے گا؟ تو فکر کرو نہ کو میں تمہاری، میں فکر کرو نہ کو میں تمہاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام ایسا کیا کہ دشمن کے طرف سے وظیفہ طے ہو گیا۔ ہائے ماشاء اللہ۔ فرمایا قالت هل ادلکم علی اہل بیت، ارے میں یہ پاک باز گھر والوں کو جانتی ہوں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، ایک فلونہ جو اس کی کفالت کر لیں گے تمہارے طرف سے، ایک فلونہ لکم، ایک فلونہ لکم، تمہارے لیے اس کی کفالت کر لیں گے۔ وہم لہو ناصحون، اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بچے کی بڑی خیر خواہی کر لیں گے، تمہیں کیا بھی فکر کرو نہ کو بچے کی صحت کا۔ ارے بھائی ماں سے بڑھ کر کون صحت کا خیال کر سکتی ہے بتاؤ؟ اور اللہ یہ جا کر بھی بڑی حکمت، اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ حکمت بھی دے دیتے کون سے وقت میں کیا بات کرنا۔ چنانچہ انہیں بروکرنی، چھوٹی بروکرنی آئی ہے نا، اچھا جامع جا کو بلا لے کاؤما، بھیج ڈالے۔ فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینها، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی ماں کے پاس دوبارہ لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ولا تحزن، وہی بات دیکھو وہاں پر کیا ہے؟ خوف تھا نہیں، خوف، اور یہاں خوف نہیں اس لیے کہ بچہ واپس آ رہا ہے۔ فرمایا اب غم نہ کر، انجام کا ہمیشہ آدمی کو حزن و ملال ہوتا ہے، حال کا خوف ہوتا ہے، انجام کا حزن ہوتا ہے۔
فرمایا اب انجام کے بارے میں بھی ڈرو مت، انجام ہمارے حوالے کر دو۔ کیوں؟ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، یہ ہے محترم خواتین جاننے کی بات، اللہ کا وعدہ حق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو حق ہی حق کہتے ہیں بھائی، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، لوگ نہیں جانتے۔ اللہ صبر کرو گے تو کہاں صبر؟ صبر نے سو مردہ کفن کو غلیظ کروا لگتی، ویسا ہوگا ہمارا کام۔ صبر کرو جی، رمضان کا پہلا عشرہ جب چل رہا ہے، صبر کرو۔ کہاں صبر کرتی؟ کہاں صبر کرتی؟ صبر ہے کہ ہمارے اندر رہے، خبر میں گئے تک صبر نہیں کرتی۔ صبر کرو گے تو صبرش نہیں۔ بے صبروں کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ بے صبرے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ٹلتے جا رہے ہیں۔ بقیہ جو واقعہ ہے انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ بس اب آج کی کارگزاری یہ ہے، آج کا پیغام یہ ہے، صبر کرو۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں پکا بھی ہے، سچا بھی ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا، اس پر یقین اگر کریں گے، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ کہتے ہیں جیسا میرا بندے کا گمان ہوگا ویسے میرے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق کل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کثرت سے کیوں فرمایا، اس کی وضاحت کل ہوگی۔